ذرا تصور کریں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی موجود ہے نا، یعنی یہ دیواریں، باہر ہوا میں ہلتے ہوئے درخت، یا یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ایک ایک خلیہ بھی، بالکل. وہ سب ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جسے ہم انسان سن نہیں سکتے. ایک ایسی خاموش سمفنی ہے، ایک کائناتی ترانہ ہے جو ہر وقت، مطلب ہر لمحے گونج رہا ہے، اور وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ بیان کر رہا ہے. میں تو یہ سوچ کر ہی حیران رہ جاتی ہوں کہ ہم کسی خاموش دنیا کا حصہ نہیں ہیں. یہ واقعی ایک بہت ہی مسحور کن تصور ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ انسانی ذہن صرف اسی چیز کو سچ مانتا ہے جو وہ دیکھ سکے یا سن سکے. ہاں صحیح بات ہے. لیکن جب اس ظاہری سطح کو ذرا ہٹا کر دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک بہت ہی زبردست ضابطے پر چل رہی ہے. مطلب ایک ایسا کائناتی ردم ہے جو ہماری محدود حسیات سے بہت بالا تر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ آج کا یہ گہرا مطالعہ سن رہے ہیں، ان کو میں بتاتی چلوں کہ آج کا ہمارا بنیادی موضوع بھی یہی کائناتی ضابطہ ہے. آج ہم معروف عالم علامہ طالب جوہری کے ایک انتہائی فکر انگیز لیکچر کے کچھ حصوں کا، یعنی ان کے اقتباسات کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں. اور اس کی بنیاد تسبیح، حمد اور استغفار کے قرآنی تصورات پر ہے. ہاں، لیکن یہاں یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد، یعنی آج کی اس نشست کا مشن، ان الفاظ کو محض کچھ روایتی وظیفوں کے طور پر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تسبیح کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کائناتی حقیقت ہے، علت اور معلول، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سخت منطقی اصول ہے، اور انسان کی اپنی اصلاح کا ایک عملی فارمولا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس نشست میں ہمارا زاویہ نگاہ بالکل غیر جانبدارانہ ہوگا. مطلب ہم یہاں کسی خاص عقیدے کی تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو بس اس فلسفیانہ اور دانشورانہ روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان تصورات کے پیچھے چھپی ہے. صحیح. ہم ان اصطلاحات کا تجزیہ صرف اس مواد کی بنیاد پر کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ ان روایتی تصورات میں کیسی حیرت انگیز منطق موجود ہے. اچھا، تو اس سفر کا آغاز اس حیران کن تصور سے کرتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش زبان میں گفتگو کر رہا ہے. اس مواد میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا حوالہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ساتوں آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود ہر شے خدا کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن انسان اسے سمجھ نہیں پاتا. اور سب سے دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ قرآنی اسلوب میں وقت کے ہر دائرے کو اس عمل کا حصہ بنایا گیا ہے. یعنی قرآن کی 7 سنتیں تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. ہاں، اور اس میں وقت کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں. بالکل. کہیں ماضی کا ذکر ہے کہ تسبیح کی، کہیں حال اور مستقبل کا صیغہ ہے، اور کہیں مصدر یعنی انفینیٹیو استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ عمل تو زمان و مکان کی قید سے ہی آزاد ہو گیا نا؟ 100%. یہ جو گرامر یا صیغوں کا استعمال ہے یہ لسانیات کے اعتبار سے ایک بہت بڑی گواہی ہے. ہاں، یہ واضح کرتا ہے کہ تسبیح کوئی ایسا وقتی عمل نہیں ہے جو بس کسی خاص واقعے پر شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا. ہاں، یہ دراصل اس کائنات کی فطری حالت ہے. مطلب یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہر شے کھڑی ہے. جیسے سورہ نور میں فضاؤں میں اڑتے پرندوں کی تسبیح کا ذکر ہے تو وہ پرندے اپنے اڑنے کے عمل سے ہی اس فطری توازن کی پابندی کر رہے ہیں. ارے واہ، یہ بات سن کر مجھے فوراً وائی فائی سگنلز یا ریڈیو فریکوینسی کی یاد آ گئی. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب دیکھیں نا، اس وقت ہمارے ارد گرد اس کمرے میں بے شمار وائی فائی سگنلز اور موبائل نیٹ ورک کی فریکوینسیز موجود ہیں. وہ ہمارے جسم کے آر پار گزر رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا انسانی کان یا جسم اس فریکوینسی کو پکڑنے والا اینٹینا نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کمرے میں مکمل خاموشی ہے. بالکل صحیح تشبیہ دی. ہم اس مسلسل چلنے والی براڈ کاسٹ کو سن نہیں پاتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ براڈ کاسٹ ہے ہی نہیں، بس ہمارا ریسیور اس فریکوینسی پر سیٹ نہیں ہے. کیا بات ہے! یہ ایک نہایت عمدہ اور بالکل فٹ بیٹھنے والی مثال ہے. اور اسی بات کو قرآنی اسلوب میں ایک خاص لفظ سے بیان کیا گیا ہے، الم ترا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہاں، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، منطقی طور پر آپ کسی سے یہ سوال تبھی کرتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ وہ شخص یہ منظر دیکھ سکتا ہے. اب چونکہ عام انسانی آنکھ تو اس کائناتی تسبیح کو دیکھنے سے مکمل قاصر ہے، ہاں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر یہ خطاب کس سے ہے؟
یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ یہ دراصل ایک پیغمبرانہ نگاہ کا کمال ہے، جس کا شعور اس درجے پر ہے کہ وہ اس کائناتی فریکوینسی کو، اس پوشیدہ براڈ کاسٹ کو واقعی دیکھ رہا ہے۔ عام انسان جس چیز کے لیے اندھا بہرا ہے، پیغمبر کی نگاہ اسے مکمل جزیات کے ساتھ دیکھ چکی ہے۔ مطلب وہ فریکوینسی ان کے لیے ڈیکوڈ ہو چکی ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، اگر کائنات کا ہر ذرہ یہ عمل کر رہا ہے تو یہاں میرے ذہن میں ایک بنیادی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ آخر اس تسبیح کا عملی اور منطقی مطلب ہے کیا؟ کیا یہ صرف ذات کی ہوتی ہے یا نام کی؟ مواد میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم تسبیح کے تصور کی بالکل جڑوں میں جائیں نا، تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کسی کو مکمل طور پر بے عیب قرار دینا، مطلب ہر قسم کی خامیوں سے پاک مان لینا۔ صحیح۔ اب جہاں تک ذات اور نام کی بات ہے، یہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ قرآن میں کہیں رب کے نام کی تسبیح کا ذکر ہے اور کہیں براہ راست ذات کے بابرکت ہونے کا۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب انسان سچے دل سے اپنی روح سے اقرار کرتا ہے تو وہ براہ راست ذات کو بے عیب قرار دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ احساس کو تو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ ہاں، اندرونی احساس تو بس ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بولتا ہے، اسے زبان سے ادا کرتا ہے، تو وہ اسے ایک نام کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تو نام اور ذات الگ نہیں ہے، بس ایک ہی حقیقت کے دو زاویے ہیں۔ اچھا، یہ تشریح تو بہت کمال ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا ایک چکر دینے والا سوال اٹھتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم مان لیں کہ تسبیح کا مطلب بے عیب قرار دینا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس براڈ کاسٹ میں لگا ہے، تو اس انسان کا کیا جو خدا کو مانتا ہی نہیں، مطلب جو کھلے عام انکار کر رہا ہے؟ اگر ہر شے اس میں شامل ہے تو پھر اس کافر، اس منکر کا وجود بھی تو کائنات کا حصہ ہے نا؟ کیا ایک کٹر منکر بھی تسبیح کر رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑا تضاد ہو گیا۔ میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے سحر انگیز اور گہرا ترین مقام ہے، اور اس تضاد کو مواد میں بہت ہی زبردست حیاتیاتی منطق سے سلجھایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کے وجود کو دو حصوں میں بانٹ کر دیکھیں۔ ایک حصہ وہ ہے جسے شعور یا قوت ارادی یعنی فری ول دی گئی ہے۔ یہ حصہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، بولتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو مکمل طور پر طبعی اور بایولوجیکل قانونوں کا پابند ہے، جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہاں، مطلب جسمانی نظام؟ بالکل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ حصہ جسے اختیار ملا ہے، یعنی انسان کی زبان اور شعور، وہ تو انکار کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خدا کو جھٹلا سکتا ہے۔ ذہن تو بغاوت کر رہا ہے، لیکن اس کا جسم؟ ایگزیکٹلی۔ اس منکر کے جسم کا ذرہ ذرہ دیکھیں، اس کے جسم کے کھربوں سیلز، اس کا ڈی این اے جو اتنی پیچیدہ ترتیب سے کام کر رہا ہے، اس کے سفید خلیے جو بغیر کسی حکم کے بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، کیا ان کو کوئی اختیار دیا گیا ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو آٹومیٹک چل رہے ہیں۔ اور یہی بات ہے، یہ سب نظام مکمل طور پر کائناتی اصولوں کے پابند ہیں، اور ان کا اتنے شاندار اور بے عیب انداز میں کام کرنا ہی اپنے بنانے والے کی پرفیکشن کا اعلان ہے۔ یعنی زبان تو پوری قوت سے انکار کر رہی ہے، لیکن اسی زبان کو حرکت دینے والے پٹھے اور پورے جسم کا خون خاموشی سے اپنے خالق کی بے عیبی کی گواہی دے رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب انسان کا اپنا وجود ہی اس کے شعوری انکار کی نفی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس طبعی وجود سے نکل کر انسان کے شعوری اعمال کی طرف آئیں تو یہاں مواد میں ایک کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت اور معلول کا بہت دلچسپ اصول بیان ہوا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی منطق کا بنیادی اصول ہے کہ جو اثر یا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے نا، وہ لازمی طور پر اپنے سبب یعنی کاز کے کمال کی دلیل ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی بہت زبردست اور گہرا شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو شاعر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ فوراً کہتے ہیں کہ کیا کمال کا شاعر ہوگا۔ بالکل۔ یا جیسے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی آرٹ گیلری میں جائیں اور سامنے ایک شاہکار پینٹنگ لگی ہو، اب اس میں رنگوں کا بیلنس، لکیروں کی باریکی، وہ سب اتنی پرفیکٹ ہوں کہ آپ کو پینٹر کے سامنے ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ پینٹنگ خود اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے بنانے والا کتنا ماہر ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے، اور یہیں سے یہ ساری فلسفیانہ گفتگو آسمان سے اتر کر سیدھا ایک عام انسان کی عملی زندگی اور اس کے کردار سے جڑ جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اسلام یا کوئی بھی اخلاقی نظام انسان کے ذاتی کردار پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟
سچائی، دیانتداری کی شرط کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب انسان شعوری طور پر اپنی مرضی سے اپنے کردار کو بے عیب بنا لیتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ایک چلتی پھرتی تسبیح بن جاتا ہے۔ او، یعنی اس کا اخلاق ہی کائنات کے سامنے ایک بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ جب لوگ اس کے اعلیٰ کردار کو دیکھتے ہیں تو اسی کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ انسان جو محض ایک اثر ہے اتنا شائستہ ہے تو جس نے اس کی تربیت کی ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ ذات کتنی عظیم اور بے عیب ہوگی۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں رہتی بلکہ پورے وجود کی عملی گواہی بن جاتی ہے۔ واہ! تو گویا خدا کی بے عیبی کو مان لینا اور کردار سے ظاہر کرنا تسبیح کا پہلا قدم ہے۔ لیکن مواد کے مطابق یہ عیبوں کی نفی کرنے کا عمل اکیلے نہیں چل سکتا نا، اس کے ساتھ ایک اور چیز کا جڑنا لازمی ہے جسے ہم حمد کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم نفسیاتی ملاپ ہے۔ قرآنی حوالوں میں تسبیح اور حمد ہمیشہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں نے آدم کی تخلیق کے وقت کہا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور سورہ نصر میں بھی فتح کے وقت حکم ہوا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ اگر ہم اس سے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت متوازن لگتا ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ کسی ہستی سے تمام خامیوں کی نفی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص یا ناانصافی نہیں ہے، تو یہ عمل ہو گیا تسبیح۔ بالکل۔ اب جب آپ نے خامیوں کو نکال دیا تو ذہن میں خلا پیدا ہو گیا نا۔ ذہن صرف نہیں پر تو نہیں رک سکتا، تو اس خلا کو بھرنے کے لیے فوراً اس کی خوبیوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اور یہ حمد ہے۔ ہم بے وقت نفی اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت تجزیہ کیا آپ نے، کیونکہ جو بھی چیز پرفیکٹ ہے نا، وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ انسان کسی بے عیب چیز کو دیکھ کر داد دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب نفی اور تعریف ملتے ہیں تو ایک بہت طاقتور راستہ کھلتا ہے جو سیدھا انسان کی سب سے بڑی ضرورت یعنی معافی یا استغفار کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، اور جب ہم اس کو پریکٹیکل لائف کے سب سے مایوس کن لمحات پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ کا واقعہ آتا ہے۔ بے شک۔ مطلب کوئی ذرا تصور کرے اس منظر کا، سمندر کی گہرائی، گھپ اندھیرا، اور ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان۔ کوئی دنیاوی سہارا نہیں، کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی، لیکن سورہ صفات کے مطابق انہیں کسی طبعی کرشمے نے نہیں بلکہ تسبیح نے بچایا۔ لکھا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ اور وہ تسبیح کیا تھی جس نے اتنے گہرے اندھیرے کو چیر دیا؟ وہ دراصل نجات کا ایک 3 اسٹیپ فارمولا تھا، 3 کڑے مراحل۔ وہ الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ایک جملے میں تسبیح، حمد اور استغفار کا مکمل ملاپ موجود ہے۔ ارے واہ، ذرا ان تینوں مراحل کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ضرور۔ جب انسان کسی ایسے اندھیرے میں پھنس جائے جہاں کوئی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے دنیاوی سہاروں کی نفی کرنا۔ لا الہ الا انت، مطلب میں نے اپنا غرور اور ساری جھوٹی امیدیں ختم کر دی ہیں اور میرا دھیان صرف ایک مرکز پر ہے۔ یعنی انسان سرنڈر کر دیتا ہے کہ اب دنیاوی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ پھر دوسرا مرحلہ؟ پھر آتا ہے سبحانک، یعنی تو بے عیب ہے۔ عام طور پر مصیبت میں انسان کائنات کو ظالم کہتا ہے، شکایت کرتا ہے، لیکن یہاں انسان مان لیتا ہے کہ اس مشکل میں تیرا کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں، تیرا نظام بالکل پرفیکٹ ہے۔ اوفو، مطلب وہ خالق کو بلیم کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، جو غالباً انسان کی انا کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ انی کنت من الظالمین، جی، یعنی اپنی غلطی اور خامی کا مکمل اعتراف کر لینا، یہ مان لینا کہ یہ جو اندھیرا مجھ پر مسلط ہے یہ کائنات کا ظلم نہیں بلکہ میری ہی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اور یہی اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ جب انسان ان 3 مرحلوں سے گزر جاتا ہے نا، غیروں سے امید توڑنا، خدا کو بے عیب ماننا اور اپنی انا کچل کر غلطی ماننا، تو وہ اس درجے پر آ جاتا ہے جہاں سے اس کی معافی اور نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ پھر صرف مچھلی کے پیٹ کا واقعہ نہیں رہتا، بلکہ آج کے انسان کے ہر ڈپریشن اور ہر بند گلی سے نکلنے کا علاج بن جاتا ہے۔
کیا شاندار اور گہرا سفر تھا یہ۔ مطلب ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کی خاموش زبان سے بات شروع کی۔ ہم نے دیکھا کہ منکر کی زبان انکار کرتی ہے مگر جسم تسبیح کر رہا ہے۔ پھر ہم نے کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھا اور آخر میں یہ ساری بحث ایک انسان کے ذاتی اندھیروں سے نکلنے کے اس 3 اسٹیپ فارمولے پر آ کر ٹھہری۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے جسم کا ہر خلیہ اور ہر ایٹم بغیر کسی ارادے کے ایک مکمل جبر کے تحت خدا کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کیا ہوگا جب انسان کا اپنا شعور، جسے آزاد ارادہ دیا گیا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے اس کائناتی ردھم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ کیا اپنے ارادے کو خوشی سے اس خاموش کائناتی سمفنی کے ساتھ ملا لینا ہی انسان کی اصل معراج نہیں ہے؟ ارے واہ، یہ تو واقعی ایسا سوال ہے جو کافی عرصے تک دماغ میں گھومتا رہے گا کہ ہمارا شعور کائنات کی مرضی کے ساتھ ایک سر میں کب گائے گا۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ علم کو نئے زاویوں سے دیکھنے کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اگلی بار کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ تب تک اپنے ارد گرد چلنے والی اس خاموش سمفنی کو سننے کی کوشش کرتے رہیے۔